بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص کہ ایک انسان کو نفس کے شر سے مکمل چھٹکارا کب حاصل ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ یہ جو نفس ہے یہ انسان کے وجود میں ایک ایسی باطل قوت ہے جس کی غذا ہی شر اور گناہ ہے، اور اس کو تسکین ہی تب نصیب ہوتی ہے جب یہ انسان کے ظاہر اور باطن میں شر گھولتا ہے۔ اور جب تک انسان نفس کے شر کا شکار رہتا ہے وہ ذات حق تعالیٰ کو بلا حجاب نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی وہ ذات حق تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نفس کا ذرا بھر کا شر بھی یہ طالب کو خراب کر دیتا ہے اور اپنی منزل سے گرا دیتا ہے۔ اب یہ جو نفس کا شر ہے اس سے مکمل چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ کیا عبادت ذکر فکر سے حاصل ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ عبادت ذکر اور فکر سے انسان مختلف مقامات اور کشف و کرامات پر عبور حاصل کر سکتا ہے، نفس کے مکمل شر سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی رات دن نماز و روزہ جیسی طاعت اور بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ قائم اللیل اور صائب الظہر رہے تو اس کے باوجود بھی نفس ہمارا شر اور گناہ سے باز نہیں آتا۔ آدمی چاہے رات دن مسائل فقہ کے مطالعہ میں مشغول رہے یا ریاضت تقوی اور تلاوت قرآن اور حدیث کے مطالعہ میں مصروف رہے، پھر بھی نفس شر اور گناہوں سے باز نہیں آتا۔ آدمی چاہے خانہ کعبہ کا طواف اور حج کرتا رہے یا ذکر فکر مراقبہ محاسبہ مکاشفہ کشف القلوب اور کشف القبور کے مراتب حاصل کر کے وہ غوث و قطب بھی بن جائے، پھر بھی نفس گناہوں اور مکمل شر سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ ہر وقت گناہوں اور شر کی طرف مائل ہی رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ سورج ہے تو وہ صبح طلوع ہو کر دن کو روشن کر دیتا ہے، چاند ہے کہ وہ رات کے اندھیروں کو ہلکا سا نورانی کر دیتا ہے۔ آپ کتب یا ذاکر بنے ہیں تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہوئے ہی بنے ہیں، اور آگے بھی نفس سے لڑیں گے۔ آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، نفس اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، اس کی لذت شر میں ہے، اس کا مقصد شر میں ہے جو وہ کرتا ہے۔ اب آپ کو مرشد نے یہ تو بتا دیا کہ بیٹا عمر بھر نفس کی مخالفت کرتے رہنا، اسی میں آپ کی بھلائی اور مقام ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا اور نہ کیا کہ آپ کو مکمل طور پر نفس کے شر سے ہی پاک کر دے، تاکہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب کچھ طالب سال ہا سال سے نفس کے شر سے لڑتے لڑتے ذکر کرتے کرتے ہار مان کر روحانیت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، کب تک طالب بیچارہ لڑتا رہے؟ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تاہم ہی تو ہم سال ہا سال سے کامل کامل کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ دراصل جو کامل اکمل مرشد ہوتا ہے وہ طالب کے باطن کے ایک ایک پرزے، ایک ایک ذرے اور اندر کے ایک ایک خون کے قطرے سے بھی واقف ہوتا ہے۔ یہاں کامل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے طالب کے وجود میں نفس اور اس کا ساتھی شیطان کو آپس میں جدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ وَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے مرشد کامل شیطان کو نفس سے الگ کر لیتا ہے، کیونکہ اندر یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور دوسرا اس کا وزیر۔
انسانی وجود میں نفس بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے۔ اور یاد رہے کہ صاحب شعور اور کامل مرشد کو یہ علم ہوتا ہے کہ وزیر کے بغیر بادشاہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ دراصل مشورے دینے والا ہی وزیر ہے، اور یہ جو وزیر ہے یہ انسان کی نس نس اور ہر کمزوری نفس کو بتاتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے ہزاروں سال تو علم حاصل کیا ہے۔ اب جب مرشد کامل ان دونوں کو آپس میں جدا کر دیتا ہے تو طالب کے وجود میں کلمہ طیب کا حصار قائم کر دیتا ہے تاکہ شیطان اس میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ طالب کو مشق اسم ذات عطا کر کے اس کا پہلا سبق اللہ ہو پڑھاتا ہے۔ جب طالب اللہ ہو میں مستغرق ہو کر اس میں مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ شریعت محمدی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کر لیتا ہے۔ اس سے کوئی نفل نماز روزہ حتیٰ کہ کوئی مستحب بھی ترک نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ شریعت کا سختی سے پابند ہو جاتا ہے اور شریعت کا ہر کام، ہر حکم شوق، جذبے اور لگن سے کرتا ہے، اور اس سے وہ تسکین حاصل کرتا ہے۔ پھر جب طالب مرشد سے اسم اللہ ذات کی دوسری سٹیج، دوسرا سبق للہ ہو حاصل کرتا ہے تو اس سے اس کا وجود نور ہی نور سے بھر جاتا ہے۔ وہ خدا کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں میں اسے نور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور اس مقام پر وہ دنیا کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ پھر جب طالب لاہو پر پہنچتا ہے تو وہ ہر چیز میں ذات حق کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح جب طالب اسم اللہ ذات کے آخری سبق ذکر ہو میں پہنچتا ہے تو حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اسم ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں پھر ہو کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ طالب پھر جب اسم اللہ ذات کو دیکھتا ہے تو اسم اللہ ذات اسے مقام عین میں پہنچا دیتا ہے، جہاں وہ اپنے مطلوب کو دیکھتا ہے اور اس کی دید میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس مقام پر اسے نہ ذکر نہ فکر یاد رہتا ہے، نہ دم قدم اور راحت اور غم یاد رہتا ہے، نہ اسے فقر اور فاقہ یاد رہتا ہے، اور یہاں پہنچ کر اسے نہ نفس یاد رہتا ہے اور نہ نفس کا کوئی شر اس کے ذہن میں آتا ہے، بلکہ وہ نفس کی چوں چراں اور اس کے شر سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور نہ اسے حضور مذکور کی خبر رہتی ہے، نہ اسے دور اور نزدیک کا پتہ یاد رہتا ہے، نہ اسے قدر و قضا یاد رہتی ہے، اور نہ ہی اسے حرص اور ہوس کا پتہ رہتا ہے۔ پھر وہ کون سے مقام پر پہنچتا ہے؟ اسے بھلا کیا یاد رہتا ہے؟ بس فقط ذوق، شوق، محبت اور عشق۔ عاشق جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا ہر کام مکمل ہو جاتا ہے اور اس پر ذکر فکر بھی یہاں حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مقام پر وہ جو کچھ دیکھتا ہے بس خاص اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ نفس و شیطان اور دنیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے یہ سن کے جواب دیا کہ میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے نفس اور اس کے شر کی خبر ہی نہیں، اور نہ ہی مجھے شیطان اور دنیا کی خبر ہے، کیونکہ حضرت رابعہ بصری کے مرشد کامل تھے جس نے حضرت رابعہ بصری کے سینے میں نفس اور شیطان کو جدا کر کے اسے اسم اللہ کے 4 سٹیج کا سبق پڑھایا۔ پھر اسے ذات حق تعالیٰ کے علاوہ کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا، اور وہ نفس کی چوں چراں اور شر سے مکمل طور پر پاک ہو گئی۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں ابتداہو انتہاہو ہر کے باہو میر سد، عارف عارفاں شد ہر کے باہو ہو شد۔ ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے، اور جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس مقام پر نفس ہے نہ شر ہے، مشرق ہے نہ مغرب ہے، اور اس مقام میں کشف ہے نہ کرامت ہے، بس ہے
تو وہ ذات ہے، اور یہاں پر نفس کا کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی نفس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بلکہ یہاں دوست اور دشمن کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے رابعہ، کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ حضرت رابعہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میں آپ سے محبت نہ کروں؟ ہاں البتہ میرا دل محبت الہی میں اس قدر غرق اور محو ہے کہ میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر مستغرق ہوں کہ مجھے دوستی اور دشمنی کی خبر تک نہیں رہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی ذات میں غرق فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔